تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وہ دن ہیں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے بیچ میں گاہے بگاہے گھماتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ تغیر ادوار، حالات، سچویشن، گردش دور، اس کی کنٹرولنگ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ گاہے بگاہے انسان کا امتحان قدرت لیتی ہے، ان کے ایمان کا امتحان لیتی ہے، ان کے احساسات کا اللہ کی ذات امتحان لیتی ہے، جذبات کا امتحان لیتی ہے، کس کا ایمان کتنا باقی رہ گیا ہے۔ کون ہے بندہ جو امت کے بارے میں سوچتا ہے، اور کون ہے وہ بندہ جو صرف بوریا بستر اٹھانے کو دین سمجھتا ہے، اور کون ہے وہ بندہ جو صرف تقریریں کر کر کے، خطابات بیان کر کر کے امت کے بارے میں بتا کے اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، مرغ و مسلم کھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اچھی اچھی کوسٹلی گاڑیوں میں گھومنے میں مشغول رہتے ہیں، اور باقی پریکٹیکل امت کے حالات کو کوئی آبزرو نہیں کرتا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کہاں مر گئے؟ کہاں وہ حکمراں؟ کہاں وہ امیر؟ کہاں وہ مملکت جن کے پاس پاور ہے؟ کہاں پہ مر گئے؟ کون سی خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں؟ پڑا وقت چمن پہ تو خون ہم نے دیا، جو شاعر کہہ رہا ہے، امت کے اوپر وقت آ کے پڑا، امتحان کا دور چل رہا ہے۔ کہاں ہیں وہ خطیبین؟ کہاں ہیں وہ مولانا لوگ جو امت کے بارے میں بہت لمبا چوڑا لیکچر دیتے تھے، امت کے بارے میں رو رو کے وہ باتیں کرتے تھے، ایموشنل ہو کر وہ اپنی اسپیچ کو دیتے تھے، اور اب کون سے بل میں گھس گئے، کون سی دنیا میں غرق ہو گئے، کم و قلیل نظر آتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو فارمیلٹی پوری کر کے اپنی جگہ پہ جا کے مرغ و مسلم میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ معصوم بچوں کی چیخیں جو پتھروں کے نیچے دبی ہوئی ہے، وہ ٹک ٹکی لگائے ہوئے آہیں آسمان تک تو جا رہی ہے۔ وہ مظلومین عورتیں، وہ حاملہ عورتیں جن کی چیخ و پکار سوائے اللہ کے کوئی نہیں سنتا، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی ریاست کا حکمراں، اور نہ ہی کوئی امت کا مفکر جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے، اسٹیجوں پہ بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے تھے۔ آج وہ سارے کے سارے غائب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑ سی ہے، بھیڑ تو ہے، لیکن اس بھیڑ کے اندر ایمان کی حرارت رکھنے والے کتنے ہیں؟ جب ایک وقت آتا ہے، اس وقت ایک امتحان ہوتا ہے انسان کا، اور اس امتحان میں جو کھرا اترتا ہے، جو فرنٹ لائن کو گائیڈ کرتا ہے، جو عملی طور پر پریکٹیکل لائف کے اندر ان چیزوں کو انجام دیتا ہے، ایکشن لیتا ہے، تو وہ سمجھو اس کے اندر تو ایمان کی چنگاری کسی بھی کونے کے اندر موجود ہے۔ اور جو صرف بیان کر کے اپنے آپ کا حق ادا کر دیتے ہیں اور پھر جا کے عیشی میں استراحت کرتے ہیں، اس کے دلوں میں امت کی فکر نہیں آئے گی۔ دوستو معاف کرنا مجھے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہم سب اسی میں شامل ہیں، سب اسی میں شامل ہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر ایک کے حالت سے واقف ہے۔ وہ شاعر نے کہا، مجھے راستہ دکھا کر میرے کارواں کو لوٹا، ادھر آ گلے لگا لوں تجھ کو ایک گردش زمانہ۔ مظلوم کا، غریب کا، محتاج کا، مفلس کا، تنگ دست کا صرف اللہ ہی حامی ہے۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں کہ ہیومن رائٹ ہے، یہ ہماری غلط فہمیاں کہ یونیسیف ہے، یہ ہماری غلط فہمیاں ہے کہ UN ہے، یہ ہماری غلط فہمیاں ہے کہ OIC ہے۔ یہ سب ایک کاغذی فارمیلٹی ہے، کاغذوں کے اوپر تو ہے۔ بڑے بڑے عیشی ہال میں بیٹھ کر کچھ ڈبیٹ بھی کر لیتے ہیں، کچھ بحث و مباحثہ بھی کر لیتے ہیں، کچھ سوچ وچار بھی کر لیتے ہیں، لیکن کسی کے پاس اس سے بڑھ کر اگلا اسٹیپ اٹھانے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فارمیلٹیاں ہیں، اور اس کی کنٹرولنگ کس کے ہاتھ میں ہے؟
وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے دوستو۔ یہ ایسی باتیں ہیں جس کو کہنے میں بھی مجبور ہوں، اس کا انٹرپریٹیشن کرنے میں بھی خود مجبور ہوں۔ میری بھی تو اتنی ایمان کا لیبل نہیں ہے نا، میں بھی تو گنہگار عاصی بندہ ہوں، مجبور ہوں، اوقات ہی نہیں ہے، میرا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے، تو میں ساری باتوں کو ایکسپلینیشن کیسے کروں، کیسے اس کی وضاحت کروں، کیسے ایک ایک چیز کو آپ کو سمجھاؤں۔ آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں، نیوز کے ذرائع ہیں آپ کے پاس، حالات اور سچویشن کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھو، جس قوم کے اندر اتحاد نہیں ہوگا، جس قوم کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوگا، وہ اپنے ہدف کو نہیں چنے گی، اور اتحاد نہیں ہوگا، انٹیگریشن نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، ایک جٹ کام نہیں کرے گی، اس قوم کے اوپر اس طریقے سے لعنتیں برستی رہے گی، اس طریقے سے اللہ کا عذاب آتا رہے گا۔ وہ تمہارے امتحان کے لیے آتا ہے اور تم اس امتحان میں کھڑے نہیں اتر سکتے، کیونکہ تم بٹ چکے ہو، تمہارے اندر اتحاد ہے ہی نہیں، کوئی لمبی سوچ ہے ہی نہیں امت محمد کی، ٹھیک ہے۔ کہنے کو تو سارے بڑے بڑے اسپیکر آپ کو کہیں گے، بڑے بڑے مقررین کہیں گے کہ ہم امت کی فکر لے کر چل رہے ہیں، لیکن ایکچولی میں گراؤنڈ کے اوپر واستوک لائف کے اندر جب اس کا پریکٹیکل وقت آتا ہے تو سارے لوگ غائب نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، کسی میں بولنے تک کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ حالات کو آپ آبزرو کر رہے ہیں، سچویشن کو آپ دیکھ رہے ہیں، پرستتیاں کیسی بن رہی ہے، سب ہے، لیکن ہم سب مجبور ہیں، عوام تو بیچارے مجبور ہی ہیں۔ ہمارے پاس تو ایک ہی وکلپ ہے کہ ہم دعائیں کریں ان کے لیے، دست دراز کریں، اللہ سے کریں، جو سپر طاقت ہے، سپر نیچر ایجنسی ہے، اس سے بڑھ کر کسی کے پاس پاور نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، وہ آن واحد میں چاہے تو دنیا کا نقشہ پلٹ سکتا ہے۔ میرا رب کے پاس وہ طاقت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بس ہم دعا کریں اپنے بھائیوں کے لیے، ان مظلومین کے لیے جو ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اور ظلم ایسا کہ تم سن بھی نہیں سکتے، تم دیکھ بھی نہیں سکتے، اس طریقے کے مظالم توڑے جا رہے ہیں۔ بہرحال عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم ان کے لیے دست دراز کریں۔